نبی علیہ السلام جب مدینہ المنورہ آئے تو یہود کو اس دن روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا ما ھذا اليوم الذی تصومون فیہ، اے اہل کتاب، اے یہودیو، یہ کون سا دن ہے؟ اس دن آخر کیا ہوا جس دن تم روزہ رکھتے ہو؟ تو کہنے لگے یہ ایسا دن ہے جس دن اللہ نے ہم یہودیوں پر احسان کیا۔ احسان یہ کیا کہ اللہ نے اس دن ہم یہودیوں کو، موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو بہت بڑے دشمن فرعون سے نجات عطا کی، فرعون کو غرق کیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ رب العزت نے نجات عطا کی، بچا لیا، محفوظ کر لیا، جان چھڑا لی اس ازلی بدبخت بدماش سے۔ تو فصامہ موسیٰ شکرا، اس دن کو بطور یادگار موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کے طور پر منایا۔ کیسے منایا؟ ایسے منایا جیسے آج کل ہم یوم آزادی کو مناتے ہیں، ایسے منایا۔ اللہ جب کسی قوم پر احسان کرے، اللہ جب کسی فرد پر احسان کرے، اللہ جب کسی گھرانے پر احسان کرے تو اس احسان کا بدلہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ جو موسیٰ نے کیا۔ فصامہ موسیٰ شکرا، اس دن کو بطور شکریہ مناؤ۔ جس رب نے احسان کیا اس رب کا شکریہ ادا کرو عبادت کر کے، اس رب کا شکریہ ادا کرو روزہ رکھ کے، اس رب کا شکریہ ادا کرو تلاوت کر کے۔ یوم آزادی کو مناؤ روزہ رکھ کر، یوم آزادی مناؤ نمازیں پڑھ کر، یوم آزادی مناؤ ذکر کر کے، یوم آزادی مناؤ تلاوت کر کے، یوم آزادی مناؤ ایک دوسرے سے معافی تلافی کروا کے، یوم آزادی منواؤ اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگ کر، یوم آزادی مناؤ۔ اس طرح کے اللہ سے مانگو کہ اے اللہ، جس مقصد کے لیے اس ملک کو آزاد کیا گیا تھا، جس مقصد کے لیے علماء نے، عوام نے قربانیاں دی، جان کے نذرانے پیش کیے، عزتوں اور ناموس کے نذرانے پیش کیے، اے اللہ وہ مقاصد ہمیں نصیب فرما۔ جب ملک کی خداداد آزاد ہو رہا تھا، اس وقت جو اس ملک کا نعرہ تھا وہ اسلام کارڈ تھا۔ اس ملک کا جو نعرہ تھا تو وہ تھا، کیا تھا وہ؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ نعرے کا آغاز کیسے تھا؟ نہیں، اس سے پہلے کیا تھا؟ پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ بلند ہو رہا تھا۔ ہم ہندوستان کے اندر ایک ہندو حکومت کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، ہم اپنی مذہب کی آزادی چاہتے ہیں، کر نہیں سکتے۔ آج بھی تم دیکھو، ایک مہینہ پہلے لوگ قربانی کر رہے تھے، لوگوں کو گائے کی قربانی کرنے نہیں دیا گیا، مذہب کی آزادی نہیں تھی، نمازیں صحیح طریقے سے پڑھ نہیں سکتے تھے، اسلام کا نعرہ بلند نہیں کر سکتے تھے۔ دو تحریک اٹھی، تحریک نے یہ آغاز کیا، تحریک نے یہ آواز چلائی کہ ہمیں ایک الگ خطہ دیا جائے، اگرچہ چھوٹا ہو، اگرچہ توڑا ہو، ہم آزادی کے ساتھ اسلام پر عمل پیرا ہو سکیں گے، قرآن پڑھ سکیں گے، قرآن کے تعلیمات پر عمل کر سکیں گے۔ لوگوں نے اس وقت بھی مخالفت کر لی، بعض علماء نے مخالفت کر لی کہ اے لوگوں، جو سوچ تمہاری ہے یہ سوچ ہی رہے گی، اس سوچ کو آپ عملی جامہ نہیں پہنا سکتے، کر نہیں سکتے۔ آپ کی تو سوچ یہ ہے کہ ہم آزاد ہو جائیں گے، آزادی سے اسلام پر عمل پیرا ہو سکیں گے، یہ ہو کر نہیں ہوگا آپ سے۔
حسین احمد مدنی، مولانا شاہ عطا اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ اور اسی طرح ان کے پیروکار یہی کہہ رہے تھے، یہی سمجھا رہے تھے کہ جو ہے سو ہے، اسی طرح رہو، الگ ملک ہوگا، انگریز تمہیں کبھی آزاد نہیں چھوڑے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ علماء نے پاکستان آزاد کرنے میں مخالفت کی تھی، آزاد کرنے میں مخالفت نہیں کی تھی، مخالفت نہیں حمایت کی تھی۔ علماء کا بہت بڑا کردار ہے یوم آزادی اور ملک کے خدادات کو آزاد کرنے میں۔ انہوں نے مخالفت اس سوچ کی تھی جو سوچ عوام میں اٹھی تھی، جو سوچ مد مقابل نے اٹھائی اور بنائی تھی کہ ہم الگ ملک بنا لیں گے، آزاد اسلام پر عمل کر سکیں گے، ہمیں کوئی روک ٹوک نہیں سکے گا۔ آج 74 سال گزر گئے، ہم آزادی کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، آزادی کے ساتھ اسلام کا نعرہ بلند نہیں کر سکتے، آزادی کے ساتھ ہم قرآن اور حدیث حق بیان نہیں کر سکتے۔ آج اگر ہم نے حق بیان کرنے کے لیے ایک بول بولا تو برسوں تک ہم جیلوں میں پڑے رہیں گے، کوئی ہمارا پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ وہی ہوا تو بہرحال آزاد ہو جائیں گے کفر سے، آزاد ہو جائیں گے غلامی سے، لیکن 74 سال گزرنے کے بعد بھی نہ ہماری سوچ آزاد ہے، نہ ہماری معیشت آزاد ہے، نہ ہمارا معاشرہ آزاد ہے، نہ ہمارا عمل آزاد ہے، نہ ہمارا ملک آزاد ہے۔ آج بھی ہم اسی طرح غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے عدالتوں کے اندر فیصلے، ہمارے ملک اقتدار، عوام خواص کے مرضی کے مطابق نہیں ہوتے، بلکہ لکھے ہوئے فیصلے باہر سے آتے ہیں۔ کس کو کیا دینا ہے، کس کو برسر اقتدار لانا ہے، یہ عوام کا اختیار تھا۔ جمہوریت میں عوام کو اختیار ہوتا ہے، جس کو چاہے اپنا بڑا بنا لے، لیکن یہ اختیار عوام سے چھین لیا گیا۔ آج تک اس ملک کے خدادات میں ایک بھی مقتدر قوت عوام کے مرضی کے مطابق نہیں آئی، بلکہ عوام پر مسلط کیا جاتا ہے۔ یہ کیسے آزادی ہے؟ کون آزاد ہے؟ اقتدار حکومت میں بیٹھے ہوئے افراد آزاد ہے یا عوام آزاد ہے؟ کون آزاد ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا کہ کون آزاد ہے۔ سب غلام ہے، کوئی چھوٹا غلام ہے، کوئی بڑا غلام ہے، پر غلام سب ہے، سب پر غلامی کی چادر چھائی ہوئی ہے۔ تو آج ہم آزادی منا رہے ہیں برہنہ ہو کر، خوشی منا رہے ہیں بے لباس ہو کر، خوشی منا رہے ہیں بالغ لڑکا بالغ لڑکی اپنے چہرے پر پرچم بنا کر، اور پھر ایک دوسرے کا بوسہ لے رہے ہیں کہ ہمیں جھنڈے سے پیار ہے۔ یہ پیار جھنڈے سے نہیں، جھنڈے کے نیچے لگی ہوئی کال سے ہے۔ یہ لعنتی معاشرہ آج ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ یہ باتیں منبر رسول پر بیٹھ کر خدا کی قسم کہنے کی نہیں ہے، لیکن میں جب اپنے قوم کی بچیوں کو دیکھتا ہوں، اپنے قوم کے بچوں کو دیکھتا ہوں، تو میرا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے اور دل منہ کو آنے لگتا ہے کہ آیا ملک اس لیے بنا تھا؟ آزادی کا مطلب مذہب سے آزادی یا آزادی کا مطلب کفر سے آزادی تھی؟ آج ہم نے آزادی کا مطلب مذہب سے آزادی سمجھ لیا۔ سارے لوگ آج رات 12 بجے سے لے کر کل رات 12 بجے تک 24 گھنٹوں کے لیے اسلام سے آزاد ہوں گے، ایمان سے آزاد ہوں گے، لباس ان کے جسم پہ نہیں ہوگا۔ خدا کی قسم آج رات جو شراب پی جائے گی، آج رات جو زنا کے ماحول کو گرمایا جائے گا، آج رات جو ماں بہن کی تمیز کا جنازہ نکالا جائے گا، وہ منظر نظر آئے گا کہ فلک بھی دیکھنے سے شرمائے گا۔ یہ آزادی ہے، اور آزادی کی خوشی یہ ہے، نعمت کی خوشی یہ ہے۔ آزادی اور نعمت کی خوشی تو یہاں آ کے پوچھے کہ فصامہ موسیٰ شکرا، شکر کے طور پر موسیٰ نے روزہ رکھا۔ آپ بھی روزہ رکھ لو،
آپ بھی مدارس کے اندر آؤ، مساجد کے اندر آؤ، اللہ سے شکر کے 2 کلمات 2 رکعت پڑھو، اور پھر آئندہ کے لیے 2 رکعت صلاۃ توبہ کے پڑھ لے کہ اللہ جس مقصد کے لیے ہم نے ملک کو بنایا تھا وہ مقصد ہم کامیاب، اس مقصد میں ہم کامیاب نہ ہو سکے، وہ مقصد ہم پورا نہ کر سکے، اے اللہ اس پر ہم آپ سے پشیمان ہیں، معافی چاہتے ہیں، اور مزید 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لو اور اللہ سے مانگو کہ اے اللہ جس مقصد کے لیے ملک بنا تھا اس مقصد میں ہمیں کامیابی نصیب فرما۔ یہ ہے آزادی کا مطلب، یہ ہے خوشی کی منانے کا طریقہ۔ تو حضرت موسیٰ نے شکریہ کے طور پہ روزہ رکھا۔